بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب نمرود کی حکومت قائم ہوئی اور اس کا ہر طرف راج ہی راج تھا، تو نمرود کے نجومیوں میں سے ایک شخص نمرود کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا جو کہ تیرے دین کو باطل کر دے گا اور ایک نیا دین اس کی جگہ رائج کرے گا۔ تو نمرود کہنے لگا وہ لڑکا کس شہر کا ہوگا اور کس شہر میں پیدا ہوگا؟ تو وہ کہنے لگا وہ لڑکا اسی شہر میں پیدا ہوگا۔ تو نمرود نے حکم دیا کہ تمام عورتوں کو اپنے مردوں سے جدا کر دیا جائے اور جو کوئی بھی لڑکا پیدا ہو اسے پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں حاملہ ہوئی، مگر ان کا حمل جو تھا اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہی نہ کیا۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو کہنے لگی مجھے بیماری لاحق ہو گئی ہے اور الگ ہو گئی، اور وہ اپنے گھر سے نکلی اور ایک غار میں جا کر چھپ گئی۔ یہی وہ غار تھی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور غار کے دروازے کو ایک پتھر کے سہارے بند کر دیا اور اپنے گھر واپس لوٹ آئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انگوٹھے میں دودھ اتارا، وہ اس کو چوستے اور اپنی خوراک لے لیا کرتے۔ کبھی کبھار چھپ چھپا کر ان کی والدہ ان سے ملنے آ جاتی اور یوں اس طرح وقت گزرتا گیا۔ جب آپ کا بیٹا 13 سال کا ہو گیا تو ایک دن اپنی والدہ سے ان کی والدہ ان سے ملنے کے لیے آئے تو وہ ان سے کہنے لگے کہ مجھے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے۔ ان کی والدہ نے کہا نہیں بیٹا، نمرود کے سپاہی تمہیں دیکھتے ہی مار ڈالیں گے، اور پھر وہ چلی گئیں۔ اور والدہ کے جاتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے باہر آئے تو ستارہ زہرا چمک رہا تھا۔ وہ کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ جب ستارہ زہرا بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے یہ کیسے میرا پروردگار ہو سکتا ہے؟ پھر تھوڑی دیر بعد چاند طلوع ہوا، انہوں نے کہا یہ میرا پروردگار ہے، مگر پھر تھوڑی دیر بعد وہ بھی غروب ہو گیا اور صبح ہوئی اور سورج نکلا، ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو گئی۔ انہوں نے کہا یہ میرا خدا ہے، لیکن پھر وہ بھی چلا گیا اور غروب ہو گیا۔ تو وہ کہنے لگے یہ کیسا خدا ہے؟ اور پھر ہر طرف روشنی، آسمان ہی آسمان ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ سب چیزیں جس نے بنائی ہے میرا خدا صرف وہ ہے۔ جب ان کی والدہ نے یہ سب دیکھا اور سنا تو وہ ان کو اپنے گھر لے گئی۔ آزر جو کہ ایک بت پرست تھا اور بت بناتا تھا اور نمرود کے بت بنا کر اس کو بیچا کرتا تھا۔ جب اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو اس کی والدہ سے پوچھا یہ کہاں سے آ گیا اور یہ کہاں تھا؟ تو انہوں نے تمام قصہ سنا دیا۔ تو آزر نے کہنے لگا تو غرق ہو جا، اگر نمرود کو پتہ چل گیا تو ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ آزر کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت ڈال دی تھی۔ پھر آزر اپنے تمام بیٹوں کی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بت دیتا اور کہتا جاؤ اسے بیچ کر آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کے گلے میں رسا ڈالتے اور اسے گھسیٹتے ہوئے لے جاتے اور کبھی پانی میں ڈبو دیتے اور کہتے اب بولو اب بولو اب بولو۔ یہ سب چیزیں جب ان کے بھائی دیکھتے تو آ کر آزر کو بتاتے تو وہ بہت غصہ ہوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ ڈانٹتے۔ آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سینہ کشادہ اور پیشانی بلند تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی ابراہیم کو دیکھنا چاہے وہ حسن کو دیکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کے سب سے پہلے داڑھی کے بال سفید ہوئے تھے۔ یہی وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے اپنے پاؤں میں سب سے پہلے نعلین پہنی تھی۔ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ کو پیدا ہوئے تھے۔ ایک دن ان کے ہاں عید تھی اور سب عید منانے کے لیے عیدگاہ میں چلے گئے۔ آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی لے جانا چاہا لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ تو آزر نے اپنے بت خانے کی حفاظت کا ذمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا اور عیدگاہ میں خود چلا گیا۔ اب بت خانے کے اندر گئے اور تمام بت توڑ ڈالے اور کلہاڑی سردار بت کی گردن میں ڈال دی۔ جب لوگ لوٹ کر آئے تو دیکھنے لگے کہ ان کے خدا زمین پر بکھرے پڑے ہیں تو کہنے لگے جس نے بھی یہ کیا ہے اب وہ مارا جائے گا۔ ان شخص میں سے ایک شخص بولا کہ آزر کے گھر میں ایک لڑکا ابراہیم ہے، مجھے تو لگتا ہے اسی کا کام ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو بھی بلایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ساتھ لے جایا گیا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو نمرود نے کہا
کہ تم نے میرے ساتھ خیانت کی ہے، تم نے مجھے اس کو چھپا کر رکھا۔ تو آزر کہنے لگا اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے مگر اس کی ماں کا قصور ہے۔ اس کی ماں کو بلایا تو اس نے کہا ہاں اگر میں نے اس کی بھلائی کے لیے کیا ہے، کیونکہ تو نے بہت سے لوگوں کے بیٹوں کو مارا ہے، سب کے بیٹوں کو مار ڈالتا ہے، اگر یہ بھی وہی لڑکا ہوا جس کے پیدا ہونے کا تجھے خوف تھا تو مار ڈالے، اور اگر ساری رایا تیرے بیٹوں کو بخش دے، لیکن اگر یہ وہ نہ ہوا تو مجھے میرا بیٹا صحیح اور سلامت مل جائے گا۔ نمرود کو یہ جواب تو اچھا لگا، تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا یہ کس نے توڑے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا بڑے بت سے پوچھ لو، مجھے تو لگتا ہے یہ بڑے بت کا ہی کام ہے، اگر وہ بولنے لگے تو۔ پھر نمرود نے اپنی قوم سے مشورہ کیا اور قوم نے مشورہ دیا کہ اسے آگ میں جلا دینا چاہیے۔ پھر بہت زیادہ لکڑیاں جمع کی گئی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جانا تھا۔ جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانا تھا اس دن نمرود خود بھی آیا اور اس کے بیٹھنے کے لیے ایک اونچی جگہ پر انتظام کیا گیا، مگر تب بھی جتنی تھی آگ اس کے قریب کوئی بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اسی وقت شیطان آیا اور اس نے کہا کہ ایک منجیب بنا اور اسے آگ میں ڈال دو۔ وہاں آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر ایک تھپڑ مارا اور کہنے لگا کہ اپنی فکر سے باز آ جا، مگر حضرت ابراہیم کہاں ٹلنے والے تھے۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا۔ اسی وقت تمام چیزوں نے فریاد کی، زمین کہنے لگی پروردگار مجھ پر اس کے علاوہ کوئی نہیں، تیری عبادت کرنے والا تو کیا تو راضی ہے کہ لوگ اسے آگ میں جلا ڈالیں؟ فرشتے بولے اے پروردگار تیرے خلیل کو لوگ جلاتے ہیں تو کیا تو اپنے خلیل کی مدد کو نہ آئے گا؟ تو پروردگار نے کہا کہ اگر وہ مجھ سے مدد طلب کرے گا تو اس کی مدد ضرور کروں گا۔ اسی وقت آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی اور اللہ تعالیٰ نے کہا مجھ سے کوئی حاجت ہے؟ تو ہاں مگر پروردگار سے ضرور ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک انگوٹھی دی اور اللہ نے آگ پر وحی کی کہ سرد ہو جا۔ اس میں اس قدر سردی ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دانت بچنے لگے۔ اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام ابراہیم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ہم کلام ہوئے۔ جب وہ گفتگو میں مصروف تھے تو ان کے چاروں طرف گولو لالا پیدا ہو گئے۔ جب نمرود نے یہ منظر دیکھا تو بے ساختہ کہنے لگا اگر کوئی خدا اختیار کرنا چاہے تو ابراہیم جیسا خدا اختیار کرے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر یہ پوچھنے لگا کہ تیرا خدا کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہی جو زندہ کرتا ہے اور وہی جو موت دیتا ہے۔ اس پر نمرود ہنسنے لگا اور کہنے لگا زندگی اور موت تو میں بھی دے سکتا ہوں، اور دیکھو 2 قیدیوں کو بلایا گیا، ایک قیدی جسے کہ کل سزائے موت ہونے والی تھی اسے آزاد کر دیا گیا، اور جسے کل آزادی ملنے والی تھی اسے قتل کر دیا گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگا دیکھو میں نے ایک کو زندگی بخش دی اور ایک کو موت۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلال آیا اور کہنے لگے میرا پروردگار مشرق سے سورج نکالتا ہے تو مغرب سے سورج نکال کر دکھا۔ اس طرح نمرود ذلیل ہوا، رسوا ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے، اور اس طرح نمرود کو بہت زیادہ سزا ملی۔ اس کے ناک میں ایک مچھر گھس گیا اور نمرود کو اس نے پاگل کر دیا۔ اس کی وجہ سے نمرود کچھ ہی عرصے میں مر گیا۔ نمرود کے مر جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بستی کو چھوڑا اور پوری دنیا پر دین حق کی تبلیغ کے لیے نکل گئے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور شیئر کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔